الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین ہم نے بالکل ابتدائے قرآن سے شروع کیا تھا، الحمد سے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً ہمارا سفر جاری رہا، اور پچھلے پروگرام میں الحمدللہ رب العالمین ہم نے سورہ بقرہ کا اختتام کیا تھا۔ اور آج میں پھر اللہ رب العزت کا کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرتے ہوئے یہ اظہار کر رہا ہوں کہ ہمارے آج پروگرام صدائے قرآن میں سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے آج کے پروگرام میں جو آیات ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک جو ہمارا سبق ہے اس کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ و قیوم ہے اور نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اے ہمارے حبیب، اسی اللہ ہی کی طرف سے آپ پر یہ کتاب نازل کی گئی جو پہلے نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس سے پہلے اسی نے تورات اور انجیل نازل کی تھی۔ اس کتاب سے پہلے بھی جو کچھ نازل کیا گیا وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہی نازل کیا گیا تھا، اور اس نے ایسے فیصلے نازل کیے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے۔ لامحالہ جو لوگ اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، بے شک اللہ انکار حق کا بدلہ لینے والا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جس طرح سے چاہتا ہے تمہاری صورت گری کرتا ہے۔ اس زبردست اور حکمت والی ذات کے علاوہ کسی کی بندگی روا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران کی ابتدائی 6 آیات ہیں جو آج پروگرام صدائے قرآن کا ہمارا سبق ہے۔ اور ناظرین کرام، میں بالکل ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ پچھلے پروگرام میں الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت کا کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ صدائے قرآن ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا، اور یہ سبق لفظاً لفظاً اور حرفاً حرفاً چلتا رہا۔ ناظرین کرام، ہم نے الحمدللہ رب العالمین جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے تب سے لے کر آج تک اس کے فارمیٹ میں ہم نے یہ رکھا ہے کہ ایک بھی آیت ہم مس نہیں کر رہے، ایک بھی لفظ مس نہیں کر رہے، ایک بھی حرف مس نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام اللہ کا موضوع انسان ہے، اور اس کی ہر آیت میں، ہر لفظ میں، ہر حرف میں انسان کے لیے صدا ہے، انسان کی زندگی کا دستور بیان کیا گیا ہے، اس کی زندگی کی کامیابی کے لیے، اخروی کامیابی کے لیے زاویے متعین کیے گئے ہیں قرآن کریم کی ہر آیت میں۔ تو ناظرین کرام، الحمدللہ رب العالمین پچھلے پروگرام میں پھر اسی طرح سے، اسی ترتیب اور تسلسل کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام ہوا تھا، اور آج سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر میں عرض کروں گا کہ یہ آپ کے لیے بھی بہت مبارکباد کی بات ہے، اور پبلک نیوز ٹی وی چینل کے لیے بھی۔ تو ناظرین کرام، یہ جو سورہ آل عمران آج شروع ہو رہی ہے اس میں 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں، اور جو خاص مضامین ہیں اس سورہ میں وہ یہ ہیں کہ ایک تو بنیادی طور پر ناظرین کرام جو آل عمران سمبولیکلی یہ نام اٹھایا گیا ہے، میں نے ابتدائے صدائے قرآن میں عرض کیا تھا کہ جو صورتوں کے نام ہیں یہ سمبولیکلی اٹھائے گئے ہیں۔ پچھلی صورت جو بقرہ تھی وہ 2.5 پاروں پہ مشتمل تھی، لیکن اس کا نام بقرہ تھا، بقرہ کے معنی گائے کے ہیں، اس میں گائے کا واقعہ تذکرہ ہوا تھا اور اس سے اس کا نام اٹھا لیا گیا تھا۔ اسی طرح اس صورت میں ناظرین کرام عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام ہے۔ چونکہ اس خانوادے کا خاص طور پر اس صورت میں تفصیلی طور پر تذکرہ ہے، لہٰذا اس لیے اس کا نام آل عمران رکھا گیا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام اس صورت میں جو خاص مضامین ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام
کی ولادت کا تذکرہ ہے، ان کی پرورش کا تذکرہ ہے، جس جگہ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو رزق ملتا تھا، اس جگہ کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام کا اولاد کے لیے دعا کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، وہ بھی ایک خاص مضمون ہے اس سورہ میں۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ملنا، اس کا بھی تذکرہ ہے اس صورت میں، اور حضرت عیسیٰ کے معجزات کا بھی خاص طور پر تذکرہ ہے۔ اور پھر ناظرین کرام اس صورت میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اس میں ناظرین کرام مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی فضیلت کا بھی بیان ہے، جہاد کی فرضیت اور سود کی حرمت کا بھی بیان ہے اس سورہ میں، پھر شہداء کے زندہ ہونے اور انہیں رزق ملنے کا بھی خاص طور پر بیان ہے اس صورت میں۔ ناظرین کرام یہ چیدہ مضامین میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کی طرح اس سورہ میں بھی اور پورے قرآن میں ہر آیت میں ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے فکر و عمل کے زاویے ہیں۔ تو ناظرین کرام آج کے سبق میں جو آپ نے تلاوت بھی سماعت کی، پھر اس کا مفہوم بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، مزید ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کیا زاویے ہیں، ناظرین کرام اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور گفتگو کرنے کے لیے آج جو پروگرام صدائے قرآن میں مہمان ہیں، ناظرین کرام پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں جناب ڈاکٹر مدثر آوان۔ ناظرین کرام ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی یونیورسٹی آف ویانا سے پی ایچ ڈی ہے، اور یہاں کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد لاہور کیمپس میں آپ استاذ ہیں، ماشاءاللہ جید عالم ہیں، قرآن ان کا خاص طور پر تخصص کے ساتھ ایک دلچسپی کا باعث ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، اور یقین کریں مجھے یہ جو ٹائٹل ہے آپ کے پروگرام کا وہ بڑا پسند ہے۔ الحمدللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے جس نے آگے ٹرانسفارمیشن کے اس سیگمنٹ میں جانا ہے، ان کے لیے ایک صدا لگانا اور ان کو اپنے قریب کرنا، اس کے لیے بہت بڑا ایک فائدہ ہے اس میں۔ اور صدائے قرآن تو میرا خیال ہے ہر دور میں ہونی چاہیے، ہر وقت ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی ایسا شک نہیں کہ کبھی صدا ہو یا نہ ہو۔ تو یہ آپ کا ہی خاصہ ہے، میں آپ کے پروگرام بھی دیکھیں ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب آپ کے جانے پہچانے ثنا خان، جن کی آواز میں ایک خاص ہی لے ہے، ایک خاص ہی سوز ہے، ناظرین کرام ایک خاص ہی اس میں رچاؤ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا، عقیدت کا، اطاعت کا۔ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد مستنصر رانجھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے رانجھا صاحب؟ شکر الحمدللہ۔ آپ تو ماشاءاللہ مستقل انسان ہیں، ہمارے ناظرین آپ کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ مہربانی جی، مہربانی، شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں جو سورہ آل عمران کا آغاز ہے، تو اس صورت میں آغاز ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ آیت الکرسی کی بھی پہلی یہی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک تو اپنی توحید کا اظہار کیا، حروف مقطعات سے آغاز ہے الف لام میم، پھر اپنی توحید کا آغاز کیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے اور کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے ہے، اس نے قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت کی یہاں ڈاکٹر صاحب یہ دو صفات ہیں، ایک تو معبود ہونا، بلکہ تین صفات ہیں، معبود ہونا، پھر الحی ہونا، القیوم ہونا۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا حکمت ہے اس سورہ کے آغاز میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اور پبلک نیوز چینل کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس میں بنیادی طور پہ جو آپ نے اس کا جو ابتدائیہ ہے، جو اس کا بیسک پریمبل ہے اس سورہ مبارکہ کا، وہ بڑا اہم ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا بیان ہے کہ وہ الہ ہے، معبود ہے، اور الہ جب ہم اس کو مبالغہ پہ لے جاتے تو وہ اللہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیشہ میں وہاں بھی ساتھیوں سے، نان مسلم سے بھی کہتا تھا کہ اللہ وہ ہے جس کی ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی دنیا میں آپ
تھیولوجی کسی کی پڑھ لیں، کسی مذہب کی بھی. اچھا، بڑی خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے بات کی اور بڑی نئی بات کی ہمارے پروگرام میں. ماشاءاللہ ایک نیا میسج آ رہا ہے کہ الہ میں جب مبالغہ آتا ہے وہ اللہ میں آتا ہے. سبحان اللہ، واہ جی واہ. اور اس میں پھر اگلا جو پورشن ہے وہ حی ہے، کہ وہ زندہ ہے، یعنی واجب الوجود ہستی ہے جس کا وجود ہر حال میں ضروری ہے، کیونکہ اسی کے وجود سے تو ہم قائم ہیں. واہ. تو اس کے ساتھ اگر قیوم ہے تو قیوم کا آپ دیکھ لیں کہ قیوم ایسی ہستی ہے جو خود بھی قائم ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے. جی بالکل. ایک بندہ خود قائم ہی نہیں ہے تو اور دوسری کسی کو کو کیا کیسے اسٹیبل قائم رکھ کرے سکتا ہے؟ بالکل. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں قیوم ہونا ایک بہت بڑی صفت ہے کہ وہ قائم ہے بھی اور قائم رکھنے والا بھی ہے. جی جی. تو یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا جو بیسک ٹائٹل ہے، صفاتی نام ہے، مجھے یہ بڑا پسند ہے، کیونکہ قائم ہونا اور بات ہے، قائم رکھنا اس سے بڑی بات. جی بالکل بالکل. تو قائم تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، مگر جو قائم رکھنے والا ہے وہ آپ کے اور میرے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ انسان کو قائم رکھتا ہے. وہ قبر ہو، حشر ہو، دنیا ہو، جس لیول پہ بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ کی اس قیومیت کی صفت کے بغیر نہ ہم قبر میں قائم ہیں نہ حشر میں قائم ہیں. تو یہ اس کا کرم ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ پچھلا جو ماضی ہے، ماضی قریب آپ کا 7-8 سال کا ماشاءاللہ، وہ آپ باہر رہے، آسٹریا میں رہے آپ، ویانا سے آپ کی پی ایچ ڈی ہوئی. یہ جو خاص طور پر اللہ کی توحید کا یہاں اعلان ہے، آپ نے کیا ویو کیا باہر کی دنیا میں؟ ایک ہے ہمارا نقطہ نظر مسلمانوں کا کہ اللہ کو معبود ماننا، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ میں ہی وہ ذات ہوں جس نے کلام اللہ نازل کیا، اور میں ہی وہ ذات ہوں کہ جس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر کی دنیا میں بہت سارے جو فالورز ہیں وہ تورات اور انجیل کے ہیں، تورات اور انجیل کے ہیں. جی جی. اچھا، آپ نے کیا مشاہدہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب جی جی. کہ تورات اور انجیل میں بھی اللہ رب العزت کی توحید کا اسی طرح سے تذکرہ ہے جس طرح کلام اللہ میں؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا کویسچن ہے. تورات میں جہاں تک میں نے ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ، اب بھی دین کے طالب علم ہیں، تو وہاں جتنے بھی کرسچن ہمارے دوست تھے، احباب تھے، ان کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو مشترکات کو ڈسکس کرتے ہوئے اس لیول پہ جب پہنچتے تھے تو الٹیمیٹلی ان تمام ادیان کا جو ڈیوائن ریلیجنز ہیں وہ بھی آخر کار اسی نقطے پر اکٹھے ہوتے ہیں کہ جناب ایک ہے، ایکائی ہے. اور میں ہمیشہ امام اعظم ابو حنیفہ کی مثال دیتا ہوں. کسی نے پوچھا کہ خدا سے پہلے کیا تھا، بڑا پیارا جو اس نے کہا جی اپنی کیلکولیشن شروع کریں. تو 100 سے شروع ہوا بندہ اور ایک پہ آ کے ختم ہوا. تو اس نے کہا پھر آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ انہوں نے کہا ایک سے پہلے ہے ہی کچھ نہیں. تو جب دنیا کی اکائی، دنیا کی گنتی، کاؤنٹنگ ختم ہو جاتی، اس سے پہلے کچھ نہیں، تو پھر اللہ وحدہ لا شریک سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہاں بھی دیکھا کہ ان مذاہب کی کتب میں بھی بڑا مشترکات بہت زیادہ ہیں. اور میں کرسچنس کو کہتا تھا کہ یار اگر آپ لوگ اس تھیالوجی پہ آئیں اور اپنی تورات کو، انجیل کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں سیکوینس ضرور ہے، تعلق ضرور ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی کم علمی کی بنیاد پر اس کو رد کر دیں یا ویسے ڈٹائی پہ اٹے رہیں، مگر ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ایسا معجزہ بنایا ہے، یقین کریں اس سے بڑھ کے اسلام کی کوئی آئیڈینٹی نہیں جو قرآن. ڈاکٹر صاحب، میں نے جو سوال یہ پوچھا نا، اس کے پیچھے ایک جو فلسفی کہہ لیں یا میری آبزرویشن جو میں آپ سے انڈورس کروانا چاہ رہا تھا، ایک تو یہ ہے، ایک تو آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مثال دی کہ اگر 100 سے گنتی کو کاؤنٹ ڈاؤن کریں تو ایک سے پہلے کچھ نہیں تھا. لیکن میں یہاں عرض کروں گا کہ ہمارے تصور میں، ہمارے عقیدے میں ایک سے پہلے اللہ تھا، کیونکہ وہ ہوا اول و آخر، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ایک سے پہلے اللہ نہیں تھا اور ایک سے شروع ہوا. اب اللہ تو اول سے ہے، روز اول سے ہے، اور ہماری وہاں حد نگاہ نہیں جاتی، نہ ہماری بصارت کی جاتی ہے نہ بصیرت کی جاتی ہے. ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کب سے ہے. اچھا، لیکن میں یہ سوال آپ سے اس لیے عرض کیا تھا ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے کہ یہاں الہ جو ہے نا، یہ اللہ کی توحید کے تقاضوں میں سے ایک ہے.
جی الہ کا تصور. بے شک ایسے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ توحید کی 3 ڈائمنشنز ہیں جن میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں توحید کو. ایک ہے اللہ کی ذات کی توحید, جی اس جیسا کوئی نہیں اور اس طرح کا کوئی نہیں اور کوئی دوسرا نہیں. جی یہ اللہ کی ذات کی توحید. بے شک. قل هو اللہ احد, بے شک. کہہ دیجئے اللہ احد ہے. اور احد وہ ایک چیز ہوتی ہے جو تقسیم نہیں ہو سکتی, جو جی. تقسیم کے تصور سے بھی پاک ہے. جی اچھا, دوسری ہے یہ ذات میں توحید ہوگی, اور دوسری ہے اللہ کی صفات میں توحید. صفات. وہ رحیم ہے, بے شک. وہ کریم ہے, وہ الحیو ہے, جی القیوم ہے, وہ رازق ہے, وہ بصیر ہے. تو یہ تمام صفات اس کی, بے شک اسی کی. اتنی صفات ہیں کہ سمندر سیاہی بن جائے جی اور درخت قلم بن جائے, اس کی صفات ختم ہونے والی ہیں. اور تیسرا جو توحید کا پہلو ہے, جو ڈائمنشن ہے جس میں ہم ذکر کر سکتے ہیں, وہ ہے اللہ کی ذات اور صفات کے تقاضوں میں توحید. اب تقاضے کیا ہیں کہ اگر وہ ایک ہے اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی, وہی رازق ہے اور کوئی رازق ہے ہی نہیں, بالکل. وہی پیدا کرنے والا ہے ماؤں کے پیٹوں کے اندر اور کوئی ہے ہی نہیں, تو پھر عبادت بھی اسی کی ہو سکتی ہے, سجدہ بھی اسی کو ہو سکتا ہے. بے شک. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ دوسرے مذاہب میں جی اللہ کی ذات اور صفات کے جو تقاضوں میں توحید ہے کہ عبادت صرف اس کی جائے, جی جی. اس میں مشترکات کہاں تک ہیں دین اسلام میں؟ ڈاکٹر صاحب بہت یہ اچھا آپ نے انالیسس شروع کیا, میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اسپیشلی مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو جتنا بھی ڈسکورس ہے یا جو بھی کورس, وہ ایک سلیکٹڈ ہے. جی, اسی کو فالو کر کے جب آپ ان سے کسی چرچ میں یا کسی ان کے بھی بنے ہوئے مدارس ہیں ان کے بھی, جی جی, میں نے خود وزٹ کیا باقاعدہ ویٹیکن چرچ کے انڈر جو ہے, صحیح, وہ کرسچن مدرسہ ہے وہاں پہ, اچھا, تروما اس کا نام ہے, ناظرین کو میں بتاتا ہوں. تو وہاں پر اس کا جو کلاسیکل جتنا بھی ایسپیکٹ ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے میں کرٹیسزم نہیں کر رہا کسی پہ, ہمارے ہاں سارے مذاہب قابل عزت ہیں, قابل احترام ہیں, قابل احترام, مگر وہ چونکہ 1939 میں اسپیشلی انہوں نے ایک ریویو میٹنگ بلائی, برٹینیکا کو آپ پڑھیں, اچھا, تو ریویو میٹنگ بلوائی کہ یار ہم نے 133 بائبلز بنا لی, مثلا ان کے اپوسٹولک فادر سے جو بھی آتا تھا لکھ لیتا. آخر کار انہوں نے کچھ نہ کچھ اس پہ ڈسکشن کے لیے بڑے لوگ بلائے, مذہبی رہنما سارے. 3 دن کی ان کی سیشنز کے بعد انہوں نے فائنل ڈیکلیریشن دیا. انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ایک ہے, اللہ بھی ایک ہے ڈیفینیٹلی, تو ہم کیا کریں, ہم کون سا لٹریچر اپنی آنے والی نسلوں کو دیں. اس پر انہوں نے پھر کیا کیا کہ 4 رکھ لی, 129 رد کر دی. اچھا, یہ بہت بڑا ہم فیکٹر گفتگو کریں گے. جی جی. تو اس پہ جا کے تو وہ معاملات جو ہے وہ ان کے کہیں نہ کہیں پھر الٹیمیٹلی اس چیز کو مانتے ہیں, بعض نہیں مانتے, کہتے ہیں نہیں یہ ہمیں نہیں اس کا پتہ, تو ہاتھ کھڑے کر جاتے ہیں, یہ ٹاپک بدل دیتے ہیں. آنیسٹلی بہت ساری جگہوں پہ بیٹھتے اٹھتے رہے ہیں, اور ہمارے آج بھی میرے ایک پروفیسر ہیں, ان کا ٹیلی فون آیا اسی مسئلے پہ وہ انٹر ریلیجس کے تعلق سے بات کر رہے تھے. کلچر جو ہے ایک کرتا ہے اور مذہب ڈیوائیڈ کرتا ہے, ان کا سٹینس یہ, ان کا سٹینس ہے. تو میں کیا کلچر جو ہے وہ کلچر اور مذہب ہمارا اس کے برعکس ہے. ہم تو نہ تو ڈیوائیڈ کرتے, مذہب یونائٹ کرتا ہے, یونائٹ کرتا ہے, کلچر ڈیوائیڈ کرتا ہے, ڈیفرنٹ. تو یہ یہ جیسے ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے. جی جی. ناظرین کرام, بہت اہم گفتگو ہے, وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں, اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں, پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن, اور آج الحمدللہ پروگرام صدائے قرآن میں سورہ آل عمران کا آغاز ہوا ہے, اور پہلی 6 آیات آج ہمارا سبق ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ جو انہوں نے تورات کا تصور اور انجیل کا تصور, میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ یہاں بھی ہمارے سبق میں بھی ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے کہ یہ کلام اللہ بھی, اے ہمارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس کو بھی میں نے ہی نازل کیا ہے, اور اس سے پہلے میں نے تورات اور زبور کو نازل کیا, تورات اور انجیل کو نازل کیا تھا.
زبور بھی اس میں شامل ہے. ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ کلام اللہ میں زبور کا اتنا تذکرہ نہیں ہے جتنا تورات اور انجیل کا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا جو میرا مین کویسچن ہے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے وہ یہ ہے کہ تورات اور زبور اٹ سیلف ان کی تاریخ کیا ہے اور آج ان کی حیثیت کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا کویسچن ہے ڈاکٹر صاحب. جی. ماشاءاللہ آپ کی بھی ایک علمی سطح ہے, حیثیت ہے. جتنی بھی کتابیں ہیں بنیادی طور پر آج کے دور میں جب ہم اس کو لیتے ہیں, جہاں بھی یونیورسٹیز میں وہاں پہ بھی اسپیشلی تھیولوجی کے اور کیتھولک یونیورسٹی کے لینز میں, تو وہاں میں گیا اچھا اسی تلاش میں اچھا کہ کہاں تک ہم ان کو ویریفائی کر سکتے ہیں. تو الٹیمیٹلی ایک چیز نظر آئی ہے, وہ یہ ہے کہ جتنا مرضی دور گزر جائے, پچھلی جتنی ڈیوائن ریلیجن کی کتابیں ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے. جب میں ان سے یہ بات کرتا تھا کہ ہم ان کے بغیر تو ہم اس مسلمان ہونے کا پروکلیمیشن نہیں کر سکتے, ان کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. اور ہم مانتے ہیں کہ یہ کتاب ہے, یہ انجیل مقدس ہے, زبور ہے. تو الٹیمیٹلی ایک چیز جو ماننے والی ہے وہ یہ ایک آپس میں ایک انٹر کنیکٹڈ سی چیز تھی, جس پر وہ بھی آ کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں قرآن, مگر جو تصدیق ہے وہ کتاب اللہ نے کی ہے, یعنی قرآن نے کی ہے. تو تصدیق صرف اتنی کی کہ یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں, ٹھیک ہے جی. تصدیق کے بعد جب ایک اگلی فائنل بک آنی تھی تو پچھلی پھر رد ہو گئیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی باقاعدہ ریکٹیفیکیشن کی تصدیق جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو فرما دیا. تو کتابوں کے ہونے میں کوئی شک نہیں. اب انجیل کو جو عبرانی زبان میں نازل کی گئی حالات اور واقعات کے اعتبار سے, اسی طرح زبور ہے, اس کا تذکرہ اس لیے کم ہے کہ اس زمانے کے اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اس کی جو ایجوکیشن ہے آگے پروموٹ نہیں ہو سکی, بہت کم ہے. چونکہ جو انجیل مقدس ہے اس کا اسلام کے ساتھ بڑا ریلیشن ہے, کلوز ریلیشن ہے, اور 600 سال کا دور فترت ہے, اس کے مان بعد اسلام ہے. تو اس کی جو جتنی بھی ترجیحات تھی قرآن مجید نے وہ لے لیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے پروموٹ کیا. باقی اسرائیلی روایات ہیں, آپ کو پتہ ہے, وہ پھر بہت زیادہ شامل ہوئیں, کچھ وقت کے ساتھ وہ بدلتے گئے, کئیوں کے جا کے بالکل رد کر دیں. مگر اس کے باوجود ایک میں آپ کی سب لائن دیتا ہوں, ایک بات جو ہے وہ متفق ہے کہ قرآن مجید کا یہ زندہ معجزہ ہے. مشترکات پر جو بائبل آف جان ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس کا چیپٹر 18 ہے, ورس نمبر 18 ہے. اس میں باقاعدہ یہ ورڈکٹ آیا ہے کہ میں اپنے الفاظ اس کے منہ میں رکھ دوں گا, I will put my words in his mouth and he will speak something. سیم ایز اگر اسی ٹیکسٹ کو ہم لے لیتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ تو وہ سورہ نجم میں آ جاتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ, کہ یہ پروفٹ جو ہے اپنی ڈیزائر سے بولتا ہی نہیں ہے, یہ تو اللہ کے الفاظ ہیں, صرف زبان رسالت ہلتی ہے. مگر کلام کی جو ندرت ہے, اس کلام کا جو سب سے بڑا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کسی انسان کا کلام نہیں. اس کی شان یہ, تو اس کا جو ڈسٹنکشن ہے باقی کتب کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ہاں آگے اس کو پرووک کرنے والے, اس کو آگے اس کی پریچ کرنے والے وہ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر صاحب تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, انجیل حضرت عیسیٰ پر, تو اس کے نازل ہونے کا بھی پیٹرن تورات اور انجیل کا یہی تھا جو کلام اللہ کا تھا؟ اس کے اندر دیکھیں جی بنیادی طور پر ایک ہی چیز ہے جو, کیونکہ ہمارا کلام اللہ قرآن مجید جو 23 برس کے عرصے میں نازل ہوا. جی ان کا جو سیکوینس ہوتا تھا ہر نبی کے دور کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر نبی کے دور کے تقاضے مختلف ہوتے تھے. ٹھیک, نیشن مختلف ہیں, ایریاز مختلف ہیں, ویدر مختلف ہے, اسی کے مطابق ان کے معاملات حل ہوتے تھے اور ہدایت کا سامان بھی اسی کے مطابق تھا. جب انجیل مقدس نازل ہوئی, تورات نازل ہوئی, تو جیوز نے اس کو لے لیا اور اس کو فالو کیا شروع میں. مگر جیو کے ہاں یہ پرابلم ہوئی, انہوں نے ساری تورات رد کر دی, کیونکہ اس میں رسول پاک کا ذکر تھا, آپ کی سنن کا ذکر تھا, آپ کے آنے والے معاملات کا ذکر تھا. چونکہ ہر کتاب تو اگلے نبی کی دعوت دے رہی تھی نا, اور اینڈنگ جو پوائنٹ تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. تو انہوں نے کیا کیا, وہ ساری کتاب ہی رد کر دی. اچھا, انہوں نے کہا جی ہمیں کتاب کی ضرورت نہیں, ہمیں صرف 10 آیتیں چاہیے جس پر ہم عمل کریں
اور جس 10 ورسز کو 10 کمانڈمنٹس کو ہم یاد کریں اور 10 کمانڈمنٹس کو یاد کر کے یہی ہماری کتاب ہے. تو اس کو یہاں سے آگے وہ تعریف میں اتنا آگے چلے گئے. انہوں نے آج تک جیو سے میں نہیں سمجھتا، میں نے ٹیمپل بھی دیکھے، وزٹ بھی کیے، بھئی کسی سے وہ ایسے کوئی بات کرتے ہیں. آج پوری دنیا میں کہیں کوئی ایسا مقام ہے جہاں یہ سابقہ الہامی کتابیں اپنی اوریجنل شیپ میں ہوں؟ سر 1-2 چرچز وہاں پہ ہیں جو آقا علیہ السلام کے زمانے کے ہیں. اچھا. وہاں پر ایک محل کے علاقہ ہے، وہاں ایک چرچ ہے، تو میں 2-3 دفعہ گیا، بند ہوتا ہے. اس میں اندر پرانا ایک نسخہ ہے انجیل مقدس کا، اس کے اندر یہ سنی سنائی بات، میں اس میں ریفرنس نہیں دیں. جی. اس کے اندر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہے، اور وہ بھی جیسے میتھیو نے کہا کہ سن آف گاڈ، مین آف گاڈ آئے گا اینڈ پہ. تو مین آف گاڈ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ مین آف گاڈ اللہ کا جو بندہ ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. وہ وہاں آ کے لکھتا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذکر کرتے، کہتے ہیں یحییٰ علیہ السلام اس سے جو کہ کزن عیسیٰ علیہ السلام کے، تو اس کو لے آتے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو نشانی کہ وہ آئیں گے پھر لوگوں کو نجات دیں گے، تو نجات دہندہ جو آقا علیہ السلام کی یہاں سے آ کے انٹرپریٹیشن میں وہ چلے جائیں، اس پر نہیں آتے، متفق نہیں ہوتے. اور نام سننا، اور پھر ان کے ہاں کوئی بنیادی تعلیمات تو ہیں نہیں، ساری مسخ شدہ ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی تورات کے اندر آپ دیکھیں تو سیکونس وہی ہے، مشترکات کمبینیشنز وہی ہیں جو قرآن مجید کی. اتنا کچھ تبدیل ہونے کے باوجود بعض آیتوں کو تبدیل نہیں کر بیٹھے، نہیں کر پائے، وہ نہیں کر سکے. تورات جو ہے اس کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح 23 برس کے عرصے میں تقریباً ہوا، جی. سابقہ آسمانی کتابوں کا نزول اس طرح وہ تو یک بار کی نازل نہیں ایک بار بھی نازل اس تختیوں کی صورت میں. جی تختی الواح موسیٰ علیہ جی. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے، اور تختیوں کی صورت میں آپ کتب سیر میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی آجد فی التورات امتن اناجیلہم فی صدورہم. جی. کہ میں نے اے باری تعالیٰ ایک تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ ان کی اناجیل جو ہیں، ان کے صحائف ان کے سینے میں محفوظ ہوں. فجعلہم امتی، یا اللہ اس کو میری امت بنا. اللہ نے کہا تلک امت محمد. موسیٰ علیہ السلام یہ جو شان ہے کہ وہ حفظ کر لیں گے، یہ شان میرے رسول کی امت کی ہے. ایک وقفہ ہے دوبارہ ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد دوبارہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ آج جو ہم تورات اور انجیل پر ایمان لاتے ہیں، یہ اس کے نزول پر اس کا مطلب ہوا پھر ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ نازل کی گئی. جی بالکل. جو موجودہ ان کی شکل ہے وہ تو ایمان کے قابل نہیں ہے کہ جس طرح سے اس پر ایمان لے آ جائے، جس تحریف ہوگی خود بنا لی. بالکل ایسے ہی. وہ جو بالکل بڑی اچھی بات آپ نے کی، اور یہ بڑا اچھا نقطہ بیان کیا آپ نے کہ نزول اصل چیز نزول ہے. ہمارا ایمان نزول پہ. اب نزول کے اندر پھر جو شان اللہ کی بہتر جانتا ہے اس نے کیا نازل کیا ہے. جی ٹھیک ہے، آگے تو انسانوں کے ہتھے چڑھ گئی، مگر جو قرآن مجید ہے ٹیکسٹ بھی سیکیورڈ ہے، ہر چیز سیکیورڈ ہے، سیکونس سلامت ہے، جملے سلامت. وقفے کے بعد میں آپ سے عرض کروں گا کہ زبور کا اتنا تذکرہ کیوں نہیں ملتا. یہ وقفے کے بعد ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن اور ایک مرتبہ پھر وقفہ ہے، اور وقفے میں دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن پبلک نیوز ٹی وی چینل کے اوپر، اور آج اس پروگرام میں سورہ آل عمران کا آغاز ہوا ہے اور پہلی 6 آیات ناظرین کرام آج ہمارا سبق ہیں. ڈاکٹر مدثر صاحب، جیسے میں نے وقفے سے پہلے عرض کیا تھا کہ زبور کا اتنا کم تذکرہ کیوں ملتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس کی بنیادی ایک وجہ ہے، جو بیسک لٹریچر ہے وہ تورات اور انجیل پر بیس کرتا ہے بنی اسرائیل کا. اچھا ٹھیک ہے جی. بنی اسرائیل نے اسپیشلی جیو نے جو اپنے مطلب کی آیات لے لیں، اور چونکہ بادشاہت بھی ساتھ تھی، پولیٹیکل فیکٹر بھی تھا، تو جہاں جہاں بادشاہت تھی اپنی کتاب کو بہت کرتے تھے. تو جو ہی بادشاہت ختم ہوئی تو کتابیں بھی منہدم ہونا شروع ہوئی، ختم ہونی شروع ہوئی. اچھا. اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اس اور حضرت داؤد علیہ السلام کا دور پہلا تھا بہت دور. وہ چونکہ جیسے آج کل میڈیا کا دور ہے، جی میں اس کو تو میڈیا کے آج کل کے دور میں یہ یہودی بہت زیادہ زیرک تھے، سیانے تھے. ان کا جو تعلق تھا بنیادی طور پر
بنی اسرائیل کا اور یروشلم کا ایریا تھا جہاں پر سیدہ آپ نے فرمایا سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی تربیت گاہ بھی وہی تھی اور حضرت زکریا علیہ السلام کے کفیل تھے. تو یہاں سے جو سلسلہ ہے وہ سارا انبیاء علیہ السلام کا یہی چلتا رہا. تو اس لیے اپنے لٹریچر کو انہیں ہائی لائٹ کیا بہت زیادہ, اور اتنا ہائی لائٹ کر کے اوپر لے گئے کہ نئے آنے والے جیزس کو, عیسیٰ علیہ السلام کو, ان کی تعلیمات کو سرے سے ماننے سے انکار کر دیا. ان کا جو عیسائی ہیں وہ تو کسی شے پہ ہی نہیں ہے. تو ہم اگر دیکھیں تو ہم یہودی اللہ کی جنت میں جانے کے ایلیجبل ہیں, ایلیجبلٹی ہماری ہے. یہ جو ایک سمجھ لیں کہ ایک کریڈیبلٹی ہے اور اس دور کے تقاضوں کے مطابق وہ جیو لینا چاہتے تھے, اس وجہ سے انہوں نے باقی کتابوں کی اتنی لفٹ نہیں کرائی. ایون کہ اللہ کی سچی کتاب قرآن مجید کے نازل ہونے کے باوجود اس کو ماننے سے انکار کر دیا. اب وہ جہاں جاتے ہیں قرآن مجید کے 30 پارے ہیں, آیات ہیں, اسی طرح سلامت ہیں. اس چیز پہ آج تک اس فیکٹر پہ ایک بات ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے یہ جو ڈسکورسز ہیں ان کو کہیں نہ کہیں مس انڈرسٹوڈ کر دیا جائے, صحیح, ان کو آگے نہ پیش کیا جائے. ان کو ہم جہاں بھی ریفرنس دیتے تھے لوگ چپ کر دیتے, ایسے ویلیو نہیں دیتے یہ کیا ہے. تو وہ جو ہمارے یونائٹڈ نیشن میں کانفرنس ہوئی, میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں, کانفرنس اس لیول پہ تھی, اس کو کہتے تھے ایجوکیشنل لینڈسکیپ کانفرنس. جی, اس میں مجھے 15 منٹ ملے. اچھا, الحمدللہ میں نے ڈیلیبریٹلی وہاں پریزنٹیشن دی. تو وہ سارا وہ ایک تھا جوائنٹ وینچر آف دا ورلڈ اسکرپچرز, اس پہ تھا. تو ورلڈ اسکرپچرز پہ انہوں نے ایک کتاب, میں آپ کو ریفرنس دوں گا اس کا, وہ ایک کتاب تیار کی ہوئی جس میں پھر امن پہ ہے, جس میں پھر دیگر مذاہب کا بھی ذکر آتا ہے, قرآن مجید کا بھی انہوں نے لیا ہو, بس تھوڑا سا, یعنی جتنا کہ ایک ضروریات میں سے ہو وہ لے لیا, باقی مذاہب کو ٹائم دے دیا. وہ کہتے ہیں کسی ایک مذہب کو, اب جو چل رہا ہے نا دور, کہ کسی ایک مذہب کو آگے لیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو برابر حصہ دیں. قرآن مجید اس لیے ٹاپ لیول پہ چلا گیا, اس کی ویلیڈیٹی بہت بڑی اعلیٰ ہے, اس کا جو سیکوینس ہے, اس کی جو سیکیورٹی ہے, اس کا جو قرآن مجید کی ندرت ہے, الفاظ کا چناؤ ہے, اس جیسا پھر یہ ہو بہو وہی حفاظت کے ساتھ ہے نا, باقی میں تحریف ہو گئی. سر ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا انجیل پہ روشنی ڈال دیں. ایک ہے انجیل اور ایک ہے اناجیل, کیا فرق ہے؟ انجیل جو ہے وہ انجیل مقدس, میں نے آپ کو پہلے تھوڑا سا عرض کیا کہ انجیل مقدس تیار ہوئی, پھر 4 بکس کو انہوں نے لے لیا, باقی 129 رد کر دی, اس کو کمبائن کر کے ایک ہی بک بنا دیا. اس کو کہتے ہیں, چونکہ قرآن مجید نے 129 کی تقسیم کیسے ہوئی؟ وہ 133 تھی ٹوٹل, 133 ٹوٹل تھی. تو 133 میں سے 129 ان کا بہتر ہے کوئی کسی کی ہے, کوئی کسی کی ہے, کوئی کسی کی ہے. وہ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ آپ کی فلاں, ہم کہتے ہیں انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, مگر ہمارا جو بنیاد ہے وہ ٹیکسٹ پہ ہے. ٹیکسٹ پہ بتائیں, اگر ٹیکسٹ چینج ہے تو ہم جرمدار نہیں. یہ انہوں نے 133 کی تقسیم کیسے کی؟ یہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرامین تھے, خطبات تھے کہ 1 2 نہیں, اس میں سر, اس میں بنیادی طور پر جس علاقے کا جو ان کا پادری ہوتا تھا, ان کا جو اپوسٹولک فادر اس کو کہتے تھے, جو سینٹ بائی گاڈ ہوتا تھا, وہ بھی جیسے ان کے بڑے لوگ راہب تھے, تو وہ محنت کرتے تھے, اپنے چرچوں میں جا کے پڑھاتے تھے. تو بائبل پڑھاتے پھر اس کے آگے تفاسیر میں چلے گئے, لیکن اس کو تفسیر میں آ کے انہوں نے کہا کہ یہ بائبل ہے, یہ گاڈ کا کلام ہے. اچھا, تو ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں, کتاب پیدائش ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, نیو اب اس کو تقسیم کر کے بات وہی ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ لے لیں, نیو ٹیسٹمنٹ لے لیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ سارا کا سارا جیو کی تعلیمات ہیں. اچھا, نیو ٹیسٹمنٹ جو ہیں, اب یہ پھر بہت سارے پھر مفادات بھی آ گئے, بہت زیادہ اختلافات, مگر میں نے کسی جگہ نہیں پڑھا کہ جو اتحاد کرسچینٹی پہ کانفرنس ہو رہی ہے, تو ہم تو اپنے اتحاد پہ کتنی کرتے ہیں, وہاں میں نے یہ نہیں دیکھا. اتنے اختلاف کے باوجود کہ ان کے گاڈ کو مرڈر کیا ہوا ہے, جیزس کا قتل کیا ہوا ہے, ان کے عقیدے کا, ہمارا تو نہیں عقیدہ, مگر اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں چلو اکانومی کی صورتحال ہے, اکٹھے رہتے ہیں. پانی ان کا بھی پہلے بکتا تھا, آج بھی انہی کا بک رہا ہے, وہ مدینہ میں بیچتے تھے, اب نیسلے کی شکل میں بیچتے ہیں. تو یہ یہاں پر اس کے اندر پھر جو اکنامک پہلو ہیں, پولیٹیکل پہلو, وہ بڑے آ گئے, اس کی وجہ سے بہت زیادہ چینج ہو. تو یہ اس کی بنیادی وجہ ہے. صحیح, یہ ایک میرا اپنا نقطہ نظر ہے, آگے ہو سکتا ہے کسی اور کا بھی ہو یا اس طرح کا معاملے. تو بڑے معاملات میں پولیٹیکل معاملات بھی آ گئے, جیزس علیہ السلام کی تعلیمات, عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے پھر انہوں نے. اب یہ ہے کہ مختلف
چوکوں پر، اسٹیشنز پر چھوٹی چھوٹی بائبل بنائی ہوئی، تو جیسے وہ تبلیغ کرتے ہیں تو بائبل دیتے ہیں۔ 1 منٹ میں آپ تھوڑا سا ارشاد فرما دیں کہ آپ کی گہری نظر رہی ہے باہر کے اسٹے کے دوران بھی اور یہاں بھی ماشاءاللہ ویانا سے آپ کی پی ایچ ڈی ہے، تو مشترکات جو ہیں قرآن کریم میں اور سابقہ آسمانی کتابوں میں، جی وہ چیدہ چیدہ مشترکات جی، بنیادی پہلا جو مشترک فیکٹر ہے وہ وننس آف گاڈ ہے، جو جیو میں بھی وجود باری تعالیٰ اور توحید باری تعالیٰ، وننس کو بالکل مانتے ہیں، وجود کو بھی مانتے ہیں اللہ ہے تمام مذاہب میں۔ جی، جیو مانتے ہیں، ان کا گوشر ہم کھاتے ہیں، ان کا ذبیحہ کھاتے ہیں، اسی کی وجہ سے تو وہاں جو ہمارا سٹے ہے یا ہم لوگ مسلمان ہیں اس کمیونٹی میں انٹیگریشن جو ہے اسی وجہ سے ہے، ورنہ اور کوئی لاجک نہیں ہے وہاں ٹھہرنے کی۔ ایک ہی وجہ ہے کہ چلو جیو ہیں، کرسچن ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے معاملات آپ طے کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی پرمیشنز دی ہوئی ہیں۔ تو پہلا مشترک معاملہ وہ اللہ تعالیٰ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آ جاؤ ایک کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک۔ اور اس کے علاوہ توحید کے علاوہ رسالت، اور رسالت کے آخرت پر بھی سب کا، آخرت پہ بہت زیادہ ہے، رسالت پہ تھوڑے مخدوش ہیں، ضد میں آ گئے ہیں، ضد میں آ گئے۔ ٹھیک ہے جی، جب کوئی چیز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوگی، جو آقا علیہ السلام کے آنے کے بعد پھر اتنا زیادہ اسلام اس سے پھر ڈر کے انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرف نہیں جانا، آخرت کا تصور آخرت کا ہے، مشترکات میں شامل۔ شامل۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی Thank you آمد کا، جناب، اور بہت انشاءاللہ شکریہ۔ پروگرام صدائے قرآن آپ کو بار بار صدا دیتا رہے گا، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ تشریف لاتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن آج ہمارے مہمان تھے جناب ڈاکٹر مدثر آوان، جن کی ویانا سے پی ایچ ڈی ہے، اور ماشاءاللہ یہاں کامسٹ یونیورسٹی میں آپ استاذ ہیں لاہور کیمپس میں، اور آج پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہے۔ اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا۔ ناظرین کرام، ہجرت مدینہ سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے، مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جس میں ولید بن مغیرہ بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، عاص بن وائل بھی تھا، عاص بن حشام بھی تھا۔ ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر درخواست کی، اگر آپ سچے نبی ہیں تو اپنی نبوت کی کوئی خاص نشانی ہمیں بتائیں، بلکہ چند نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، یہ مطالبہ کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ناظرین کرام، اس وقت رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند تھا، انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ ان کی فرمائش تھی، ان کا مطالبہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے اذن سے نبی کو اختیار دیا، انگلی کو اختیار دیا کہ ایسے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کہا کہ یہ دیکھ لو۔ پھر کہنے لگے نہیں تو یہ تو جادو ہے، ہم دوسرے لوگوں سے پوچھیں گے جو قرب و جوار سے مسافر آ رہے ہوں گے، ان سے پوچھیں گے کیا تم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے دیکھا رات کو؟ تو تصدیق کروائی، سب نے یہی کہا، ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند کو 2 ٹکڑے دیکھا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے نبی کریم کا شق القمر کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسی کے ساتھ، اسی تذکرے کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں، اور اب میں آخر میں گزارش کروں گا جناب مستنصر رانجھا سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلام پیش کریں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ رہتا ہوں خیالوں میں ہر آن مدینے میں، ہے جسم یہاں میرا پر جان مدینے میں رہتا ہوں۔ لے سانس بھی آہستہ انسان مدینے میں، لے سانس بھی آہستہ انسان مدینے میں رہ
رہتے ہیں رسولوں کے سلطان مدینے میں رہتے ہیں جی بھر کے میں دیکھوں گا سرکار کے روضے کو جی بھر کے میں دیکھوں گا سرکار کے روضے کو لے جائے اگر مجھ کو رحمان مدینے میں ہے جسم یہاں میرا پر جان مدینے میں کیا حسن سماعت ہے کانوں میں صدا جن کے کیا حسن سماعت ہے کانوں میں صدا جن کے رس گھولتی رہتی ہے آذان مدینے میں ہے جسم یہاں میرا پر جان مدینے میں اے کاش جلیل اپنا مسکن بھی مدینہ ہو اے کاش جلیل اپنا مسکن بھی مدینہ ہو آئے گا سمٹ کر جب ایمان مدینے میں ہے جسم یہاں میرا پر جان مدینے میں رہتا ہوں